اور ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور پہ جانے سے پہلے بھی جب پروگرام کا آغاز کیا ہے تو میں آپ سے آج کافی لمبی آپ لوگوں سے بات رہی, اور میں بات یہی کہہ رہی تھی کہ ہم جب کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا, یا ہم کسی کی تکلیف سن رہے ہوتے ہیں, تو پہلے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سن لیجئے, کیونکہ آپ کے سننے سے جو ہے شاید اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اس کا مسئلہ حل ہو نہ ہو, لیکن اسے یہ ضرور احساس ہوگا کہ ہاں اس دنیا میں کوئی مجھے سننے والا موجود ہے, کیونکہ کہہ کر جو ہے وہ بہت حد تک آپ کے دل کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور ایک لمحے کو شکر بھی کیجئے کہ جو سامنے والا اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے, اس تکلیف سے رب نے آپ کو محفوظ رکھا ہے, اس مشکل سے آپ بچے ہوئے ہیں. اور اپنے دل میں یہ خوف بھی کھائیے اور اس چیز کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن آج آپ لائن کے اس طرف ہیں, کیا ایسا ہو جائے اگر ایک دن کہ آپ بھی لائن کے اس طرف چلے جائیں, تو پھر آپ کس حالات اور کس سچویشن میں مبتلا ہوں گے. اس لیے رحم دلی کے ساتھ, نرم دل کے ساتھ دوسروں کی مشکلوں کو اور پریشانی کو سنیے, رب سے شکر کیجئے اور دعا کیجئے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے. ہم سنتے نہیں ہیں, جو بہت بری چیز ہے. میں یہ بات آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسکرین پر آپ کو بہت سارے مختلف لوگ ملتے ہیں, وہ اپنی بات اور اپنی زندگی کی ایک کہانی جو دردناک ہوتی ہے, جو تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن آپ کے اور میرے لیے اس میں ایک سبق ہوتا ہے, وہ لے کر آتے ہیں. بہت مشکل کام ہے کہ اپنے دل کی بات اپنے ساتھ جو ہوا وہ آ کر بتانا. شاید میں یہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آ کر اپنی زندگی کی تمام حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان کی بات کو سنیے گا اور اس کے بعد شکر بھی کیجیے گا کہ آپ ان کی جگہ موجود نہیں, اور یہ بھی دل میں خوف رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہمارے ساتھ ہوا تو ہم کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ سوچ کر اگر کسی کی بات سنیں گے تو یقین کریں اس کے لیے بہت ہمدردی آپ کے دل میں آئے گی. میری ایک ایسی مہمان جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, جن سے یقیناً میں بہت محبت کرتی ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو مان دیتے ہیں. ایک ایسا خوبصورت رشتہ جو میری زندگی میں شامل ہے ان کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگوں کو بہت اپناتی ہیں, ان کو پیار دیتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ کوئی نہیں تو میں ہوں تمہارے ساتھ. عالیہ بھابھی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا پیارا تعارف. زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے محبتوں کے سوا اور عزت کے سوا. بس رب آپ کو سلامت رکھے, اور آپ اسی طرح جو خلا ہے نا رشتوں کے, ان کو آپ پر کرتی رہیں. یہ بھی رب چنتا ہے اور رب نے آپ کو چنا ہے, یہ رب کا کرم ہے آپ پر. اور جو میں بات کر رہی تھی نا آپ کی, کہ کسی کی آپ بیتی, کسی کی زندگی کی داستان جو بہت تکلیف دہ ہے, اس کو دل سے سنیے گا اور پھر شکر کیجیے گا. فرح میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں فرح, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہو؟ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اور اگین بہادر ہو, ہمت والی ہو, کیونکہ ظلم ہوتا ہے نا, کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں, چپ لگ جاتی ہے ان کو, ہمت نہیں ہوتی ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی. ہم اپنی بچیوں کو جن عمروں میں گودوں پہ بٹھاتے ہیں اور ہاتھوں سے کھلاتے ہیں, جب میں شیلٹر میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ دنیا کو سبق سکھاتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز آپ پہ رکھتا ہے تو ہمت بھی آپ کو دیتا ہے. صحیح. اچھا, یہاں نا ایک اتنی باریک سی لائن ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا یا باغی ہو جانا یا بغاوت کرنا, یہ دونوں بڑی الگ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں جب ایک عورت, ایک بیٹی, ایک بہن جب اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے, دیکھیں یہ تو سچائی ہے نا کہ بھابھی میرا معاشرہ اور میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے, مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ برداشت نہ کروں. ظلم سہنے والے کو بھی رب پسند نہیں کرتا. میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی نا, یہ میرا حق ہے اور مجھے ہونا چاہیے. اور جو ایک بار زیادتی کر سکتا ہے اور آپ نے اس کی زیادتی برداشت کر لی, تو یقین کریں آپ نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا. اور آپ نے پہلے اگر ایک انسان اس کے عطاب کا شکار تھا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا, تو پھر 10 اس کے عطاب کا شکار ہوں گے. اگر پہلا ہی انسان اس کو اس بات کی سخت سزا دے دے تو یقیناً وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. صحیح. لیکن اکثر یہ ظلم وہی کرتے ہیں, میکسیمم ریشو یہی ہے
جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں, جو آپ کے محرم ہوتے ہیں, تو آپ یقین ہی نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس چار دیواری سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گی. جب میں نے یہ کام شروع نہیں کیا تھا, اس طرف اللہ تعالیٰ مجھے نہیں لے کر آئے تھے, اپنی زندگی جی رہی تھی, تو اتنی پیاری زندگی تھی, اتنے اللہ نے مطلب مجھے پیارے رشتے دیے تھے, محرم اور ایون آس پاس کے بھی, کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اتنی خطرناک اور خوفناک ہو سکتی ہے. جب میں نے اس کام میں آئی ہوں اور میں نے رشتے دیکھے تو بارہا میں بڑی تکلیف سے یہی جملہ بولتی ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ غیر ایک دفعہ بخش دیتا ہے, اپنا جو گھر کا بھیدی ہے نا وہی لنکا ڈھاتا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے گھر کا فرد ملوث ہے, چاہے وہ ماسی ہے, چاہے وہ کوئی چوکیدار ہے, وہ ملوث ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب کسی عورت پر حملہ ہوتا ہے تو بہت دفعہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا اپنا محرم ملوث ہوتا ہے. اس کے محرم یا تو براہ راست ملوث ہوتا ہے یا اس کی اپنی کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس بچی کے ساتھ, عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. کیونکہ بیسکلی رب نے تو ان کو پروٹیکشن کہا ہے نا کہ آپ نے اپنی عورت کو پروٹیکشن دیتی ہیں, اور یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ کمزور عورت پر, ویسے عورت ہے کمزور نہیں, آپ کے لیے اپنا سر خم کر لیتی ہے, ورنہ جو مضبوط بنتی ہے پھر وہ معاشرے کو بھی سبق سکھا دیتی ہے. پازیٹیو سمجھیے گا میری باتوں کو. میں اگین میرا کوئی جو ہے ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی کے خلاف بات کروں یا میں یہ کہوں کہ مرد جو ہے وہ کوئی ظالم چیز ہے اور ایک عورت مظلوم چیز ہے. اٹ ڈیپینڈس, ویری کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے دو چیزوں کی وجہ سے, ایک وہ اپنے رزق حلال میں سے لا کے اپنے گھر والوں کو کھلائے, اور دوسرا دنیا بھر کے سامنے وہ شیلڈ بن کر کھڑا ہو جائے. لیکن مجھے تکلیف یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز دیکھ رہی ہوں اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مرد یا تو ضروریات پوری نہیں کر رہا, یا ضروریات پوری کرنے کے لیے اس عورت سے کو باہر نکال رہا ہے, غلط انداز میں نکال رہا ہے, یا اس کو دنیا سے پروٹیکٹ نہیں کر رہا. جب وہ دنیا سے پروٹیکٹ نہیں کر رہا نا تو اس میں کبھی اس کی سگی ماں, سگی بہن بھی شامل ہو جاتی ہیں. ایک مرد جب شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, نہ اس نے ماں کو چھوڑنا ہے, نہ اس نے بہنوں کو چھوڑنا ہے, اور نہ اس نے گھر میں آنے والی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی ہے. یہ بیلنس کرنا, یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے, اور وہ مرد جس کو پوری طرح ادا نہیں کرتے پھر یقیناً ان پر بات کی جائے گی. بالکل, اور پھر وہ فیملیز جو ہیں وہ بھی سفر کرتی ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے نا کہ صرف عورت جو ہے وہ مرد کے ظلم کا شکار نہیں ہوتی, بلکہ ایک عورت بھی دوسری عورت کی اسی معاشرے میں بہت بڑی دشمن ہے. پتہ نہیں کون سا انتقام ہے, شاید مرد پھر بھی بھول جاتے ہوں گے, عورتوں کا انتقام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے وہ جب اپنی اس چیز پر آتی ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو, لیکن میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو بہت زیادہ اس حوالے سے طاقتور بنایا. وہ کرتی کیا ہے, وہ انتقام بھی لیتی ہے, ظلم بھی کرتی ہے, لیکن وہ کسی مرد کی طاقت استعمال کرتی ہے, کسی مرد کا سہارا لے کے آگے انتقام لے رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ عورت تو جو بری عورت ہے وہ تو بری ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ پھر وہی بات, مرد سربراہ ہے, مرد بڑا ہے, اس نے نظام کو لے کر چلنا ہے. وہ اگر اس عورت کو وہاں اسٹاپ کر دے تو شاید اس عورت کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ یہ کام کرے. عورت کو کنٹرول کرنا, گھر کو, نظام کو چلانا, یہ ایک مرد کو آتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سب کو رشتوں کو ساتھ لے کے چلے, چیزوں کو ڈیل کیسے کرے. صحیح. فرح جو ہیں وہ ان سے میں جانوں گی کہ فرح کیا کچھ دیکھا زندگی میں جو اب تک گزری, یہاں تک آپ کیسے پہنچی, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں چھوٹی سی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح. تو پاپا نے کچھ عرصے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی. اچھا. تو اور جب بھی وہ بہن بھائی ہیں آپ کے؟ میرے 2 بھائی ہیں. اچھا. اور یہ والے میں سے 2 بہنیں اور ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پاپا نے دوسری شادی کر لی. پاپا ان کو لے کر آ گئے. وہ آتے ہی ایسے چینج ہو گئے پاپا جیسے کہ وہ شاید ہمارے تھے ہی نہیں. اس سے پہلے پاپا آپ کے ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے, ہمارا خیال کرنا, ہمارے لیے سب کچھ کرنا, سب کرتے تھے. لیکن جیسے شادی ہوئی ایسا جب کچھ چینج ہو گئے. صحیح. ہم لوگ جو کہہ لو کہ ایک مٹھی تھے, وہ ہم لوگ اس کی وجہ سے بکھر گئے. ہم لوگ تینوں 4 لوگ. وہ آئیں, انہوں نے بہت سے ایشوز اٹھائے کہ یہ پڑھتی ہے, لڑکی ساتھ ہے, اس کو زیادہ پڑھانا ٹھیک نہیں ہے, یہ وہ باتیں بناتی تھی جس پہ مجھے ظاہر سی بات چھوٹی تھی لیکن زیادہ حساس بھی میں ہی تھی. تو میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتی تھی, شاید مجھ میں کوئی وہ ہے جو اس طریقے سے یہ بولتی ہیں. صحیح. پاپا نے ان کی باتوں میں آ کے میری پڑھائی چھڑوا دی, گھر گرہستی میں لا دی. کام تو نے یہ کام صحیح نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. اب بچپن میں انسان یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہی وہ کرتا ہے, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ویری ٹرو.
تو وہ بالکل مطلب جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جو لاڈ کرتا ہے، جو پہلے وہ کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا، سب سارا ختم ہو معاملہ گیا، ختم سب ختم ہو گیا. پاپا ایسے بدل گئے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے آنے سے صرف. صحیح. وہ تو آپ کی اماں کی ڈیتھ ہوئی تو آپ کا ننیال، آپ کی نانی، خالہ، اس طرح کے رشتے موجود تھے؟ انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے support؟ موجود تھے، مگر پاپا نے انہوں نے ان میں سے ایک آدھ نے مجھے بولا بھی کہ ایمن کو ہمیں فرح کو ہمیں دے دل، مگر نہیں، پاپا نے بولا نہیں میں خود کروں گا. اچھا، صحیح. سب نے بھی چھوڑ دیا. تو بھائیوں کو پڑھایا ابو نے یا ان کی بھی پڑھائی ختم کروا دی؟ ایک نے تو خود نہیں پڑھا، بڑے والے نے پھر بھی پڑھا ہے. صحیح. اس نے اپنی مطلب تعلیم پوری کی ہے اپنے بلبوتے پہ. تو پھر اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، پھر کیا ہوا زندگی میں آگے؟ پھر آہستہ آہستہ جب بڑی ہونے لگی، کام کی ذمہ داریاں دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں، پورا لوڈ ایک طریقے سے میرے اوپر آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کہ وہ چھوٹی بہن آئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا، یا اللہ چھوٹی بہن آئی ہے میرے لیے، بہت بڑی نعمت آئی ہے میرے لیے. تو لیکن انہوں نے اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق کر دیا، اپنی بیٹی میں اور مجھ میں. کس نے رکھا، اماں نے یا آپ کے جو آپ کے ابا تھے؟ ابا نے پھر اماں نے، دونوں نے. وہ ابھی کہہ لیں کہ گود نہیں تھی تو اس کو اس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا پڑھاؤں گی کہ آگے چل کے کوئی بھی ہوگا تو جو اس کے لیے رہے گا. صحیح. اچھا یہ دیکھیں، یہ کتنا بڑا جو ہے وہ تضاد ہے، اور یقیناً یہ بھی بول رہی ہوگی تو اس کو وہ تمام جو ہے نا وہ جو منظر گزرا ہے وہ اس کے سامنے آ رہا ہوگا. جب اس کی بات آتی ہے تو آپ یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے، ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور جب اللہ آپ کو رحمت سے نوازتا ہے، بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہی ہیں کہ اسے پڑھاؤں گی، لیکن وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. وہاں وہ مرد نہیں بولا کہ یہ تفریق کیوں؟ وہ ایک کہتے ہیں نا محاورہ ہے، ماں دوسری تو باپ تیسرا. ہاں، یعنی باپ اتنا غیر ہو جاتا ہے. اتنا غیر اب ہو اس میں ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں، جو دوسری ماں ہوگی اس نے بہت زیادتی کی، اپنے دل کو وسیع رکھتی، جب کسی کی زندگی میں آئی تھی تو اس کی ذمہ داریوں کو بھی اپنا بناتی، گھر والا اپنا تو گھر بھی پورا اپنا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی تو باپ کے لیے تو دونوں صحیح ایک ہی رشتے سے وابستہ تھی. مرد میں یہ کمزوری ہے کہ بہت سارے مرد کان کے کچے ہوتے ہیں، اور اس کمزوری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کمزوری ہے، تمہارا حق بھی ہے. نہیں، وہ اس کے لیے جواب دیں گے. ان کے والد اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اس بات کے لیے جواب، ویسے تو دنیا میں بھی جواب دیں، اگر کوئی پوچھنے والا ہو، اگر کوئی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں یا محلے والے کھڑے ہو جائیں تو وہ جواب دیں. لیکن اگر یہاں سے بچ بھی گئے، سب نے کہا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا واسطہ نہیں، ان کے گھر کی بات ہے، تو یہ تو سوچئے نا، جس کو پیدا کیا اگر ماں چلی گئی تو اس کا قصور نہیں ہے، وہ وہاں جواب دیں. اس کی شخصیت میں اتنی احساس کمتری انہوں نے بھر دی. اس کی عمر ابھی 20 سال سے بغل میں 18-20 سال اس کی ٹوٹل ایج ہے، اور زندگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ میں جو کہہ رہی تھی کہ ہم جن عمروں میں نوالے کھلاتے ہیں بچیوں کو، اس میں یہ زندگی کی بہاریں کیا ساری خزاں دیکھ کے آ گئی ہوتی ہیں. اور ذمہ دار وہی باپ. جب تم نے بڑے کانفیڈنس سے اپنی بچی کو کسی نانی دادی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا، تو یہ کانفیڈنس، یہ جو ہم لوگوں میں ایک جذباتی فیصلے کی ایک صلاحیت ہے نا، کہ ہم بہت جذباتی قوم ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسی ٹائم گزرتے ہیں ہم ایک دم سرد پڑ جاتے ہیں. اچھا، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے کیا کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. یہ تو باپ کا تو رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، اور بیٹی کے لیے تو وہ سپر مین ہے، سپر ہیومن ہے نا، کہ مجھے کوئی کچھ کہہ کے تو دکھائے، مجھ پر کوئی غلط نظر تو ڈالے، میرے ابا کو بس میں کہوں گی. اور میں بھی اپنے پپا کہتی تھی، اور آپ بھی پپا کہہ رہی ہو، تو مجھے بھی اپنے پپا یاد آ گیا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، یقیناً وہ بہت اچھی جگہ پہ ہوں گے. سو یہ تو ایک رشتہ اتنا پیارا ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ہی وہ شخص ہے جو مجھے محفوظ کرے گا، میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. میں اگر اپنے والد جو بچپن میں میرے گئے ہیں، اس دنیا سے چھوڑ کے ہمیں گئے ہیں، میں اگر ان کو یاد کرتی ہوں تو میرے والد نے تو کبھی بیٹا بیٹی میں بھی تفریق نہیں کی ہے، پڑھائی میں، کھانے میں، گھمانے میں. ان کے لیے اولاد صرف اولاد ہوتی ہے. صحیح. اور کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، پپا کی بات کروں میں، کہ وہ بیٹے کو بھی بیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں اور بیٹی کو بھی بیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ مزے کی بات ہے. میں ایک بات بتاؤں، اس میں بڑے کمال کی بات ہے کہ اس زمانے پہ تو زیادہ لاگو ہوتی ہے کہ بیٹیاں ایک وقت میں دونوں رول پلے کر لیتی ہیں. بیٹا آپ کی سربراہی کرتا ہے، آپ کو کما کے لا کے دیتا ہے، سوسائٹی میں آپ کو موو کراتا ہے،
لیکن بیٹی کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ بیک وقت وہ بیٹی بھی بن سکتی ہے اور وہ بیٹا بھی بن سکتی ہے. ویری ٹرو, ایسا ہی ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیس موجود تھا. ابھی اس میں ایک شخص جو 4 شادیاں کرتا ہے, پہلے وہ اپنی 3 شادیوں کے لیے اپنی بہنوں کو, وہ جو ہوتا ہے نا وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں, تو اپنی بہنوں کو دیتا ہے اور پھر رشتے لیتا ہے. اب جب بہنیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی شادی کرنے کے لیے اس سے ہوتا کیا ہے, تینوں بیویوں کو وہ طلاق دے دیتا ہے. اب جب اس نے 4تھی شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی 11 سال کی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ بیوی لے کر آتا ہے. یہ تو حال ہے آج کل. 4-5 دن پہلے نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ونی کیا گیا ہے. دیکھیں کہاں, اچھا مزے کی بات اس میں تکلیف سے ہی کہہ رہی ہوں کہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر اگر شادی کرائی جائے گی, ID کارڈ نہیں ہوگا تو گرفتاریاں ہوں گی, جرمانے ہوں گے, اور کہاں نیوز پہ وہ بات باقاعدہ وہ نیوز چل رہی ہے کہ ونی کیا گیا, شاید 11 سال کی بچی ہے جس کو ونی کیا گیا. تو کہاں ہم اس سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی بیلنس ہے؟ ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ گڈمٹ کر دیا ہے. قربان کرنے کے لیے اپنی وہ عزت اور وہی بھی ملتی ہے ان کو. غیرت نہ جائے, انسانیت چلی جائے. انسانیت کی حیثیت نہیں ہے, انسان کی حیثیت نہیں ہے, لڑکی کی حیثیت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان اور انسانیت ہے. باقی سارے رشتے, سارے رتبے, ساری باتیں اس کے بعد آتی ہیں. اگر ہمارے کسی عمل سے کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم ہر حال میں غلط ہیں, چاہے ہم اپنی پگ اونچی کر لیں غیرت کے نام پر, عزت کے نام پر, ثقافت کے نام پر. میں اس کو نہیں مانتی. صحیح. فرح, تو اللہ نے آپ کو ایک بہن کے رشتے سے نوازا اور آپ نے کہا 2 بہنیں ہیں آپ کی, مطلب جو دوسری والدہ ہیں ان سے 2 بہنیں آپ کو ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کی شادی بھی کی گئی, جب مجھے بھابھی بتائی تھی. پھر کیا معاملات رہے؟ اکثر زندگی جو ہوتی ہے نا, جب وہ آپ سے آزمائش لے رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ پھر کڑا امتحان دینا پڑے گا. لیکن یہ بھی رب کے فیصلے ہیں اور ان پر بھی انسان کو سرخم کرنا چاہیے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فرح موجود ہیں جو اپنی زندگی کی ایک ایسی داستان جو بہت تلخ ہے وہ شیئر کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. سو فرح, آپ نے کہا کہ ماں کی آپ کی ڈیتھ ہوئی اور پھر آپ کے پپا نے جو ہے وہ 2nd میرج کی, اور 2nd میرج کرنے کے بعد ان کو لگا کہ بس یہ جو بچے ہیں یہ بس یہاں رہ رہے ہیں, بس کھلا رہا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں. پھر زندگی میں آگے بڑھی تو کیا فیصلے کیے ماں باپ نے آپ کے لیے؟ میرے لیے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں اچھا رشتہ ہے پاپا نے شادی کرتی میری. اچھا رشتہ, یہ لفظ تھا ان کی زبان پہ؟ ان کی زبان پہ شاید تھا, لیکن میرے لیے شاید وہ اچھا ثابت نہ ہو سکا. اچھا, تو فیملی میں کی انہوں نے یا کہیں غیروں میں سے آیا؟ غیروں میں سے آیا. ٹھیک ہے, صحیح. سو انہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا ہے جائے جلدی گھر, اپنے گھر جائے. ٹھیک ہے, سو شادی ہو گئی. سو شادی کے بعد پھر جس گھر میں آپ گئی انہوں نے آپ کو سکھ دیا, انہوں نے آپ کو سکون سے رکھا؟ کاش رکھا ہوتا کہ شاید آج میں یہاں نہ ہوتی. ان کو یہ پتا تھا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے؟ سب جانتے تھے. اچھا بھابھی, یہ کتنا معاملہ ہے نا, جب بیک آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے تو کوئی آنے والا نہیں ہے, تو پھر ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں گے اب وہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں نے دیکھا ہے شادی کے 30-40 سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی میکے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں, مان ہوتا ہے ایک. ہاں, اور اگر ماں باپ گزر بھی جاتے ہیں تو پھر بھائیوں کی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. آپ ان سے لے کچھ نہیں رہے ہوتے, بلکہ شاید کئی مقامات پر آپ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ اس خدمت سے ہے, چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہے. لیکن ایک دکھانے کو نا, سسرال کو دکھانے کے لیے میکہ ضرور چاہیے ہوتا ہے. اور عورت کو تولا جاتا ہے اس کی میکے کی مضبوطی سے. اسی لیے میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ خدارا اپنے میکے کی کمزوری, اپنے میکے میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے وہ کسی غیر سے اور اسپیشلی کسی سسرالی سے ڈسکس نہ کرو. پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم اتنی وسعت کیوں نہیں رکھتے. ہم لوگوں سے محبت میں بیٹھ کر جو ان سے باتیں سن لیتے ہیں یا اگلوا لیتے ہیں, پھر ہم کہیں بھی بیٹھ کے غیبت کے طور پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں. صحیح. میاں بیوی کے بیچ میں جب درار پڑتی ہے, یوں تو شیطان مردود جو اس دنیا میں ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بہت سارے ہم سے برائیاں کروا کے خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ جشن
शैतान और उसके चेलों में तब होता है जब वो किसी मियाँ बीवी के बीच में दूरी लाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग बहैसियत इंसान, हम इसके बहकावे में, शैतान के वसवसों में इतनी जल्दी आते हैं कि हम मियाँ बीवी के बीच में बहुत जल्दी ना इत्तेफाकी डालते हैं। मुझे ये ऐसा लगता है कि किसी का घर बचाने के लिए अगर आपको कहानी को सीधे की जगह टेढ़े अंदाज में घुमा के भी आपको ले जाना पड़े तो कर दीजिए, घर को बसा दीजिए। ये जो कभी कभी हम कहते हैं कि जी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें आपने किसी का घर तबाह कर दिया, मियाँ बीवी तो तबाह होते हैं, पूरी नस्ल, सारे बच्चे तबाह होते हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो किसी न किसी तौर इन रिश्तों को बनाए रखें और औरत की मजबूती के लिए खड़े रहें। खास कर मैं हमेशा कहती हूँ शरीफ औरत की मजबूती के लिए ज़रूर खड़े हो जाएं, क्योंकि कई दफ़ा शरीफ औरत के पास इज्जत के अलावा कुछ होता ही नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में जो एक रिश्ता, वो रिश्ता जिससे आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं ना, वो तो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है। इसके अलावा दोस्त भी बनते हैं, इंसान के ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन आगे भी छोड़ जाती हैं चीज़ें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बाकायदा तौर पर आप एक कमिटमेंट के थ्रू दुनिया को जमा कर और आप उसको अनाउंस करते हैं कि वी आर गेटिंग मैरिड, और उसमें दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं, एक बॉन्डिंग शो की जाती है, एक रिश्ते को बनाया जाता है। ज़ाहिरी तौर पर तो लगता है कि बहुत ही कोई मजबूत चीज़ जो है वो स्टैंप कर दिया आपने ना, सील कर दिया, लेकिन उसकी ही मैं बरक्स देखूँ तो क्या मजबूती है। पहला रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता, बीबी हवा। और सोचिए कि जब जन्नत में थे, जन्नत में सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन जब तक पार्टनर नहीं था दिल नहीं लगता था जन्नत में। तो ये कितना मजबूत रिश्ता है, ये मजबूत भी है और ये हसीन भी है। और कमजोर कितना है? कमजोर ये उस वक्त है जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है किसी भी हवाले से। सही। चाहे उस औरत की जिंदगी औरत आ जाए या घर के रिश्तों में से कोई उसमें कोई दरार डाल दे, इधर के माँ बाप, उधर के बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, कोई भी, जब भी इस रिश्ते में तीसरा आता है ये रिश्ता खराब होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि मियाँ बीवी के बीच में तीसरा रिश्ता कोई आना ही नहीं चाहिए। फैमिली में अगर कोई तीसरा है तो सिर्फ आपकी औलाद है, और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसे, इज्जत सबसे पहले मियाँ बीवी के बीच में हो, उसके बाद मोहब्बत हो। अगर ये दो चीज़ें मियाँ बीवी के बीच में ना, इज्जत और मोहब्बत, तो फिर फ़कीरी क्या और गरीबी क्या और ज़माने के थपेड़े क्या, बहुत खुशी से वो अपना वक्त गुजार लेते हैं और बहुत पुरसुकून रहते हैं। सही, बिल्कुल। तो सच बात है कि पैसे के बगैर तो शायद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर जो है वो नामुमकिन हो जाता है। वो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और मजबूत माँ बाप की मजबूत औलादें होती हैं। आप कभी भी बच्चों का जब आप ब्रॉटअप देखें, आप कभी उनसे पूछें, कुछ करें, तो आपको अंदाज़ा होगा शख्सियत देख के, किसी भी इंसान की जब आप शख्सियत देखेंगी और आप उसको पीछे लेके जाएंगी, उसकी चाइल्डहुड में लेके जाएंगी, जो भी उसके घर में उसके माँ बाप का एक माहौल रहा होगा, रिलेशनशिप रही होगी, आपको उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन उस इंसान में नजर आएगा। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप होती है इंसान की उसके बचपन में ही, और वो जो कुछ भी उसने देखा हो, ये तो रब का करम है कि आपको इतनी एनर्जी पॉजिटिव दी जाए कि आप उसको सोचें कि नहीं, ये जो इन्होंने किया ये गलत था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अपने रिश्ते को खूबसूरती से लेके चलूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग मॉडल होते हैं। हाँ। आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। ये जरूर है कि दो तरह के बच्चे आपके नजर में आते हैं। एक वो कि बाप ने अगर मियाँ बीवी को मारा है तो वो अपनी बीवी को कभी नहीं मारेगा क्योंकि उसने अपनी माँ को पिटते देखा, वो बीवी को इज्जत देगा। दूसरा वो बच्चा होगा जो कहेगा क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था तो ये एक मुस्तनद चीज है, ये निजाम है, मैं उससे ज्यादा अपनी बीवी को मार सकता क्योंकि मेरा बाप भी ऐसे ही करता था। वो ना सिर्फ ये कि वो मारेगा, वो बल्कि उस पर फख्र भी महसूस करेगा। हमारे यहाँ जो जागीरदाराना निजाम है, जो वडेरा शाही है, जो ये वाले सिस्टम है, वो इसकी पैदावार है। सही। वो कहते हैं ना कि कहानी जो है वो माँ बाप लिखते हैं, लेकिन उस कहानी को सुनाती आपकी औलाद है। तो आप जो लिखेंगे फिर आपको वही सुनना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब क्यों मेरी बेअदबी हो रही है, अब मेरे साथ क्यों इस तरह का सलूक हो रहा है। इसलिए लिखते हुए ये ध्यान रखिए अपनी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट कि इसको एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप बैठे होंगे और आपकी औलाद जो है वो आपके सामने इसी दास्तान को जो है वो दोहरा रही होगी। सादे कागज पर जो पहला राइटर होता है, जो तहरीर कर देता है, उसके पास कैनवस और चीजें बहुत बड़ी हैं। हाँ। कुछ भी पेंट कर दे और कुछ भी लिख ले। जब कभी कोई दूसरा जिंदगी में आके अगर किसी बुरी चीज को रब करके और नई तहरीर लिखता है तो ये बहुत मुश्किल भी होता है और नीचे कहीं ना कहीं पुरानी तहरीर का शेड आता ही आता है। कितना भी रब कर दें कुछ चीजें तो जो है ना, पहली तहरीर लिखते हुए सब मोहतात हो। वेरी ट्रू। फरा, जब शादी हुई, जिस शख्स से आपकी शादी हुई, वो
جانا پہچانا تھا، آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا ماں باپ کی طرف سے، تو اس نے بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے آپ کے ساتھ کیوں مطلب غلط سلوک کیا، یا آپ نے کہا کہ اس نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی؟ وہ اصل میں زیادہ سے وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اپنی ماں کے زیادہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات ہوتی تھی نا ماں فوراً اس کو بھر دیتی تھی. اچھا. کہ آج مطلب ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، تو پوچھ اس نے ایسا کیوں کیا. اچھا صحیح. تو وہ پھر پوچھتے تھے آپ وہ سے؟ پھر پوچھتے بہت کچھ کر جاتے تھے میرے ساتھ. اچھا. جیسے ہاتھ اٹھانا، مارنا، بہت کچھ کر جاتا تھا میرے ساتھ. لیکن کیا میں نے نہیں، اگر شاید وہ ماں نہیں تھی شاید یہ ماں بن جائے میری، شاید میرے نصیب میں ماں آ جائے. سوچتی رہتی تھی ہر وقت. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کرتے وقت شاید یہ سوچتی کہ شاید آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کروں گی تو کل کو میری بیٹی کے آگے نہ آ جائے. ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو. صحیح. اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے. آمین آمین. مگر تمہارے دل کی نرمی ہے کہ تم آج بھی لوگوں کے لیے ایسی دعا کرتی ہو، اور اللہ یہ نرمی جو ہے وہ سلامت رکھے. کیونکہ جو سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بد دعائیں دیتے ہیں، یہ لوگ رب کو بھی نہیں پسند ہوتے. کیونکہ یہ یاد رکھنا ہمیشہ، یقیناً آپ کا زندگی کا تجربہ جو ہے وہ کافی تلخ رہا ہے، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جو بھی ہم کہتے ہیں نا، چاہے غصے میں کہیں یا خوشی میں کہیں، وہ الفاظ بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں. جیسے ہماری اچھائی اور ہماری برائی پیچھا کرتی ہے نا، اسی طرح ہمارے الفاظ بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں. اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ بھائی ہم تو بلنٹ ہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا. نہیں، ڈریں، اپنے لفظوں سے ڈریں. یہ جو زبان ہے نا، یہی انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. دل میں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، آپ اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہی زبان کے تھرو ہے. جو آپ نے بول دیا اور جو دوسرے کو فیل ہوگا، آپ انسانوں کے لیے دل میں نرمی رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرمی رکھے گا. بالکل. آپ دوسروں کے لیے راستے کھولیے، رب آپ کے لیے راستے کھولے گا. یقیناً. اور جس طرح یہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ آپ کے دل کی نرمی کو اسی طرح برقرار رکھے، اور اس کا یقیناً آپ کو صلہ ضرور یقین ہے نا، رب ہمیں آخرت میں سرخرو کرے گا انشاءاللہ. سو فرا پھر کتنا عرصہ رہی ان کے ساتھ آپ؟ میری شادی تقریباً 1.5 سال رہی. اچھا. اس بیچ میں ہمارے مطلب ہماری خوشخبری آئی. اچھا. اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ. نے مجھے آپ نے بخشا. کنسیو کیا. ہاں جی. لیکن شاید اس کی ماں کو یہ چیز پسند نہ آئی. اچھا. تو وہ تو بیٹوں کی اولاد پہ تو مائیں جو ہیں وہ اصل سے سوٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھولیں نہیں سماتی کہ جو ہے وہ نسل جو ہے وہ ہماری آگے بڑھ رہی ہے. تو وہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی. تو پھر شادی کیوں کی تھی انہوں نے؟ آج تک کی بات سمجھ نہیں آئی. نہیں تو آپ نے کبھی جا کر اپنے باپ کو کہا نہیں چلو آپ تو ظلم کرتے ہی تھے، اب دوسرا کر رہا ہے، کم از کم اب آ کے کھڑے ہو جاؤ؟ کبھی جا کر بات کی؟ ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہوں ٹھیک ہے ہم تو کریں، دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا بہن بھائیوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو جائے، لیکن میں مطلب کوئی اور نہ آ کے کرے. ہاں کوئی اور کیسے کہہ سکتا، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ ہوتا ہے نا بھائی کے لیے آپ کھڑے ہیں. ایسی تھی کہ میں جب تک میری شادی رہی میں اپنے میکے کی شکل نہیں دیکھ سکی. اچھا. وہ انہوں نے نہیں جانے دیا یا وہ لوگ بھی کبھی نہیں ملنے آئے؟ پاپا یہ سب وغیرہ آتے تھے لیکن انہوں نے مجھے کبھی ملنے نہیں دیا. وہ اچھا. یہی کہتے تھے کہ تیرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو کیوں جا رہی ہے. اچھا. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھنے کی، سوال کرنے کی تو اجازت ہوگی نہیں ایسے ماحول میں. بالکل. اور اگر زیادہ بولو تو پھر سیدھا ایک وہ آ جاتا کہ زبان چلاتی ہے. تو جب آپ نے ماشاءاللہ سے خوشخبری آئی، آپ نے اپنے ہسبینڈ سے، اپنی فیملی سے شیئر کیا، آپ نے کہا آپ کی ساس خوش نہیں ہوئی، تو آپ کے ہسبینڈ ہوئے خوش کہ چلو میری بیوی جو ہے اب میں اس کا خیال رکھوں، تھوڑی اس کو عزت دوں، اب یہ میری فیملی بننے والی ہے آگے؟ ایسا کچھ سوچا نہیں اس نے؟ اس نے سوچا، اس نے خیال کیا، لیکن شاید ان کو لگا کہ میرا بیٹا مجھ سے اب اور دور ہوتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر، مجھے ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں انہوں نے کیا بولا کیا نہیں بولا. وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گیا کہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. صحیح. جس کی وجہ سے میں مس کریج ہوں. اچھا. اپنی اولاد کا جو ہے اس نے، آج بھی میں اس کو یہ کہتی ہوں، میں لگ کسی نے نہیں، صرف آپ نے ایسا کیا تھا. صحیح. شاید اس وقت آپ اپنے غصے پہ قابو کر لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.
बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रा मौजूद हैं, जो अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें हमसे शेयर कर रही हैं। अगेन बहुत मुश्किल है कि आप अपनी ज़िंदगी की तमाम तलख़ियाँ जो हैं वो लोगों के सामने ला के रखें, और मुझे इस बात का तो यकीन है कि जितनी भी चीज़ इसने अभी तक बताई है आपके दिल को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन इसने वो पूरी बात नहीं बताई जो मैं और आप जान सकें जो इसने सहा है, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को एडिट कर दिया होगा। कहीं इसने अपने शौहर की भी इज़्ज़त रखी होगी, कहीं अपने माँ बाप को भी जो है सादा लोग जो हैं वो उनके बारे में कुछ बुरा ना सोचें। जो उसने भाभी को बताया होगा उससे और ज़्यादा कम जो है वो उसने फ़िल्टर करके स्क्रीन पर लाने की कोशिश की होगी कि नहीं ये गलत हो जाएगा, आखिर मेरे रिश्ते हैं, ये भी तो मान इंसान बरकरार रखता है। ठीक है, रखता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं ना, जिनके साथ ये चीज़ें बीत रही होती हैं, ये कुछ ना भी बोले, ये एक से दो जुमले बोले और यकीन जाने वो वहाँ बैठ के रो रही होंगी बच्चियाँ, रो रही होंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये मामला जो है ना, ये मामला कैसे हल होगा? कि ये तो दुनिया का निज़ाम है ना कि रिश्तों में मुंसलिक होना है आपकी औलादों ने, और फिर जब उनकी ज़िंदगी में और रिश्ते आएंगे तो उनकी प्रायोरिटी तो नहीं चेंज होगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। माएँ अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन कुछ माएँ उनकी खुशियों को देखकर और खुश होती हैं ना कि मेरा बेटा बड़े चाव के साथ, मान के साथ चांद जैसी बहू ढूंढ के लाती हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से तमाम चीज़ों को देखती हैं, खुश होती हैं कि मेरा बेटा बहू खुश है। कुछ माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं कि बस मैं अपने बेटे को जो है ना वो खुद से, उसको लग रहा होता है बीवी आ गई है तो वो छीन रही है मेरे बेटे को, पोजेस करती हैं। वो ये नहीं सोचती कि जब मैं बहू बनकर आई थी तो किसी का बेटा मेरे हिस्से में भी आया था, हाँ, अब मैं अपने बेटे को शेयर कर लूं। और मैं तो हैरान होती हूँ, मोहब्बत शेयर करने वाला लफ्ज होता है इस रिश्ते में, या ये है हैसियत इस लफ्ज की? अगर शेयर करते हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है। सही। अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक रिश्ता तो नहीं दिया, अल्लाह ताला ने एक इंसान को बहुत सारे रिश्तों में बांधा है और इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो सारे रिश्तों के साथ चल सकता है, बहुत अच्छे से बिल्कुल चल सकता है। और शेयरिंग इज केयरिंग, हाँ। जहाँ शेयरिंग होगी वहाँ केयर बढ़ जाती है। आपको बेटे के साथ बहू मिल गई, आप तनहा थोड़ी हुई, हाँ। आपको एक की जगह दो हाथ मिल गए। सही। अगर जिस वक्त बेटा बाहर कमाने के लिए गया हुआ होगा, रोजगार के लिए गया होगा, बहू 24 घंटे आपके साथ होगी, फिर वो आपको असल से सूद प्यार है, वो आपको आपके बेटे की नस्ल भी देगी। सही। तो आपकी जो बहू है वो तो आपके लिए खुशियों का पूरा पैकेज है। आप उससे टसल वाली कैफियत क्यों रखते हैं? फिर आज आप इतनी बुढ़ापे में नहीं है, बेहतर हालत में, और बहू जवान आई है, आप उसके साथ अच्छा बुरा कर लेती हैं। वक्त गुजरता है, 10-15 साल के बाद आप बुढ़ापे में चली जाती हैं। जो आपने बहू के साथ बोया होगा या आपने इनिशियली जो रिश्ता बनाया होगा उसके साथ, उसका रिजल्ट आपको बुढ़ापे में मिलेगा। मैंने एक ऐसी फैमिली को भी देखा, मैं बहुत हैरान हो गई। शादी के बाद से उनकी अम्मा उन्हीं के कमरे में होती थी और वो रात को उनका बिस्तर लगता था, विडो थी, जो भी उनका सिलसिला रहा, और उन्होंने अकोमोडेट किया। लेकिन उस सास ने जो उस कमरे में होती थी वो मोहब्बत अपनी बहू को दी। वो एक शायद उसकी कमजोरी थी या वो अकेले डरती थी, जो भी था, कि जब उसका इंतकाल हुआ, वो मेरे पास खातून आई है बहू, उन्होंने कहा मैं पिछले 2 महीने से सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरे कमरे में मेरी माँ नहीं है। अल्लाह। और उस दिन मैंने देखा कि कभी कभी जो सासें, कोई एक आध चीज़ उनसे गलती हो भी जाती है या उनमें कमजोरी भी होती है, अगर वो दूसरी तरफ से प्यार दे के उसको कंपनसेट कर रहे हो तो यकीन जाने बहू भी स्पेस दे देती है। सही। अच्छा, ये जो माएँ होती हैं ना, जो पॉजेसिव होती हैं, यकीनन ये अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये क्या कि आप उसको उसकी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ने ना देंगे, मोहब्बत तो नहीं हुई ना। और जो ज़बरदस्ती है वो तो कम से कम प्यार में तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, और ये उस शख्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इतना प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए, क्योंकि अंदाज़ा होता है, आपको अपनी माँ का अंदाज़ा होता है कि वो कितनी पॉजेसिव है आपके लिए, कितनी डिमांडिंग है आपके लिए। सो आप उसी तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो तो आई थिंक चीज़ें हो जाती हैं बैलेंस दोनों तरफ से। तो वो है जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे। मोहब्बत जंजीरें डालने में नहीं है, और जो आपका होता है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, और जो आपका नहीं होता आप लाख जंजीरें डाल दीजिए वो आपके पास कभी नहीं जाता। हाँ, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो भी लोग होते हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा आप किसी के लिए पागल हो जाएं वो भी नुकसानदेह, उसमें भी उस शख्स ने चले जाना है। और बहुत ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे, बस ठीक है सही है, साथ है, वो भी नुकसानदेह, उसमें भी आप लॉस करेंगे उस शख्स का। तो इसलिए जो बैलेंस है ना वो निज़ाम में
قدرت میں بھی ہے اور انسانی مزاج میں بھی ہونا رشتے چاہیے. نبھانا بہت بڑا ہنر ہے. ہنر ہے, یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. جی یہ بہت بڑا ہنر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی بھی دے دیے, ماں باپ بھی دے دیے, چچا تایا سب ہے, سوسائٹی بھی دے دی, اور یہ کوئی بڑی عام سی بات ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا. اور اس میں میرا فلسفہ یہی ہے کہ آپ کو سامنے سے کچھ امید نہیں رکھنی, آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں. آپ کو ہر حال میں دینے والا ہاتھ رکھنا ہے, معافی میں, جگہ میں, کسی کو آگے بڑھانے میں, اپنی ضرورت روک کے کسی کو پیسہ دے دینے میں. آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے کسی کو آگے بڑھانا ہے, پھر ریٹرن میں اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا. بندے سے ایکسپیکٹیشن, رشتے سے ایکسپیکٹیشن آپ نے پھر بھی نہیں رکھنی. رائٹ. فرا, آپ نے جب اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اتنا بڑا تو جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل سر کو بعد میں ریگریٹ نہیں ہوا, دکھ نہیں ہوا, افسوس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کر دیا اپنے ہاتھوں؟ دکھ ہوا بھی ہوگا تو اس نے میرے سامنے کبھی ظاہر نہیں کیا. کبھی نہیں کیا. تو پھر فرا نے کیا کیا میں نے اس بات پہ اس سے بولا, میں نے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جو بھی بات تھی آپ مجھے ڈانٹ لیتے, سب کچھ کر لیتے, لیکن آپ پر ہاتھ مت اٹھاتے. صحیح. جب اپنی میں شروع کی تو کیا بول رہی ہے, کچھ نہیں, یہ بول رہی ہے, اس نے یہ بولا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے اور زیادہ اس کو غصہ دلا دیا, جس نے جذبات کے مجھے چھوڑ دیا. صحیح. تو بھابھی کے پاس آنے کا فیصلہ کب کیا؟ جب میں نے سسرال سے جب واپس اپنے میکے گئی تو وہاں پہ ظاہر سی بات, جب میں وہاں گئی, میں وہاں کافی دن تک کہتے کہ خاموشی ہو گئی تھی. تو جب آہستہ آہستہ صحیح ہونے لگی تو وہی امی نے ڈائریکٹ بول دی بات کہ اب جا کے تو میری زندگی سکون میں آئی تھی, اور اب پھر کوئی آگے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے. تو وہ شوہر چھوڑ کے گیا تھا آپ کو, یا آپ اپنی مرضی سے رہنے آئی ہوئی تھی؟ میں اپنی مرضی, جب سب ختم ہو گیا تھا انہوں نے بلا کے میرے پاپا کو, میرے بھائی وغیرہ کو ختم کرنی ہے. اچھا رائٹ. تو پھر آپ کی ماں نے جو ہے وہ کہا, ایک تانا دیا آپ کو کہ دوبارہ سے میرے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہو. میں سامنے کھڑی تھی, آپ یقین مانے روتی رہی. میرے کے باپ نے میری ایک آنسو نہیں دیکھا, اور پھر فیصلہ کر دی کہ مجھے ساری برنی شیلٹر ہوم میں چھوڑا جائے گا. یہ آپ کے ماں باپ نے فیصلہ کیا آپ کے لیے؟ آپ خود نہیں آئی, انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ کتنے عرصے سے ہیں آپ یہاں پہ؟ یہاں پر ہوں میں. آئے بھی ہیں, ملاقات بھی کی ہے, لیکن لے کے نہیں گئے واپس. ایک کرنی گئے. اچھا, آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری ابا سے نہیں ملاقات ہوئی, بچی کی ابا سے آفس جا کے ملاقات ہوئی, لیکن لے کر نہیں. نہیں, اور کیوں آئی تھی, ابا ہی چھوڑ کر گئے ہیں اور ابا ہی ملے. آپ کی ابا سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. صحیح. شیلٹر ہوم سے لوگ آفس جاتے ہیں, آفس میں ان کی فیملی آتی ہے, وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے, لیگل ایڈ چاہیے ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے تو پورا وکیلوں کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں, وہ ان کو وہیں پہ سپورٹ مل جاتی ہے. سو فرا نے اب کیا سوچا اپنے لیے, کیا چاہتی ہے فرا زندگی سے؟ عالیہ بھابھی سے کیا, کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ سپورٹ تو ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن اپنے لیے فیصلہ کیا کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں آگے؟ کیا کرنا چاہتی ہوں, کچھ بننا چاہتی ہوں. تھی خواہش پہلے بھی دل میں کہ کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, ایسے نہیں رہنا. صحیح. لیکن اب دوبارہ پھر وہی کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, پڑھنا چاہتی ہوں. پڑھنے کی خواہش دل میں بہت ہے. تو انہوں نے آپ کو ڈیورس کر دیا ہے؟ جی. اچھا, انہوں نے آپ کو یہ لفظ آپ نے استعمال کیا. آپ دیکھیے اتنی دیر سے بات کر رہی تھی, لیکن یہ بار بار کہی تھی مجھے چھوڑ دیا, مجھے نہیں رکھا. یہ اتنا مشکل لفظ ہوتا ہے کہ جس کو ہو بھی جاتی ہے نا, وہ اپنے منہ سے یہ لفظ نہیں نکالتا. صحیح. تو کس کیفیت سے انسان گزرتا ہوگا. صحیح. اور اس کی زندگی یہی ہے کہ انتظار کر رہی ہوں کہ ابا واپس لے جائیں.
اور زیادہ فورس اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ حالات کو بہتر کر کے لے کے جائیں. اپنے گھر سے نکل کر یہ میرے پاس آ گئی تو سیف ہینڈس میں آ گئی کہ میرے پاس بھی ہے تو کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے, ہم زندگی کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں, سب کچھ ہم کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ, کیونکہ میں نے بہت ساری بچیوں کو دیکھا ہے کہ اگر صحیح جگہ نہیں پہنچتی تو کبھی غلط فیصلے بھی کر لیتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہاں سکون میں اپنے فیصلے زندگی کے کرے. ابا کو تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے, اور میں اس امید میں ہوں کہ ابا اس کو یہاں سے لے کر چلے جائیں, یا اس کا اچھا رشتہ ہو. بے شک وہ اگر اس کی ماں اپنے گھر سے نہ بھی رخصت کرنا چاہے, ابا کوئی رشتہ لے کر آئیں گے تو سارے بنی ٹرسٹ اپنی سپورٹ کے ساتھ وہ شادی بھی کر دے گا. کیونکہ اس گھر میں یہ رہ تو سکتی ہے, اس کے باپ کا گھر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن زندگی نہیں بدل رہی, رشتوں کے رویے نہیں بدل رہے, رویے وہی ہیں. تو وہاں پہ ایک عجیب ڈپریشن کا شکار, ڈپریشن, اور اب یہ پہلے سے زیادہ تلخ ہو گئی ہوگی. حقیقت یہی ہے. پہلے زندگی میں یہ والا سانحہ نہیں ہوا تھا اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, اس کا بھی قصور نہیں ہے, اس میں نصیب بھی ہے, اور اس کی جو ساس ہے اس کی بہت زیادہ زیادتی ہے. جو میں نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کو کبھی بڑھاوا نہ دیں. اگر وہ اس وقت غصے میں بھی تھا تو وہ اس کو کم کر, ماں تھی وہ اس کو کم بھی کر سکتی تھی. اور جو مائیں بہت زیادہ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے یہ بہو نہیں چاہیے اور میرا بیٹا واپس مل جائے, یہ نہیں تو کوئی دوسری بہو تو زندگی میں آئے گی. آپ پہلی بہو کو ہی پیار سے رکھ لیں. آپ اگر پہلی بہو کو طلاق دلا کے, بیٹوں کی ماں بن کے یہ عورت بھول کیوں جاتی ہے کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں؟ وہ یہ کیسے بھول جاتی ہے؟ عورت میں ہے اندر کینہ رکھنا یا بدلہ لینا, وہ چیزیں عورت میں ہیں. عورت کی کمزوری یا جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن عورت کے اندر یہ والی برائیاں ہیں, وہ لیتی ہے. مرد, حالانکہ ہم کتنے مردوں کو ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ وہیں جب ایک ماں بھی بیٹے کی جو ہے, ایک عورت بیٹے کو پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد بیٹے کی ماں بنتی ہے, تو وہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ میں جو ہوں وہی, وہ اس وقت وہ سوچ نہیں رکھتی, اس کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک بیٹی کی ماں کی سوچ آپ کو الگ لگے گی, وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے, اور ایک بیٹے کی ماں اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ اب تو میں اپنی جو ماضی ہے اس کو میں جو کچھ بھی برا ہوا میں اس کو جو ہے بدل سکتی ہوں. دیکھو اس میں نا پوری سوسائٹی کا بھی اس میں ایک پورا ایک پہلو ہے کہ سوسائٹی کرتی یہی ہے. جب آپ بیٹے کو پیدا کرتے ہیں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, جب آپ بیٹی کو پیدا کرتے ہیں تو کوئی آپ کو مبارکباد بھی نہیں دیتا. تو یہ اس عورت کی خالی سائیکی نہیں ہے, سوسائٹی مل کر اس کو یہ سائیکی بناتی ہے. جس چیز پر ہمیں ریوارڈ ملتا ہے تو ہم فخر سے بتاتے ہیں نا, اور جس چیز پہ ہمیں گالیاں ملتی ہیں وہ ہم خاموشی سے کسی کونے میں برداشت کرتے ہیں. وہ عورت جب کنسیو کرتی ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی کا آ جاتا ہے, گھر میں اسی وقت سے ماتم شروع ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے, توبہ. اور کیا ہم نہیں جانتے انڈیا میں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اس بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے. یہ چیز اب پاکستان میں بھی آ چکی ہے. اب ہمارے ہاں کی عورتیں بھی اس غلط طرف چل پڑی ہیں, جبکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. اور میں ان کو بھی جانتی ہوں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی, تو وہ بیٹا اور بیٹی کیا, وہ تو کہتے ہیں یا اللہ اولاد کی شکل میں کچھ بھی ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو پالیں. تو یہ دراصل انسان ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمتیں اور نعمتیں دیتا رہتا ہے تو انسان سمجھتا ہے ان سب چیزوں پر میرا حق ہے, میرا حق ہے, یہ تو مجھے ملنی ہی ہے, اور مل گئی تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھاتا ہے اور اس بندے کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ میری رحمت ہے, یہ میری نعمت ہے, میری مہربانی ہے تمہاری طرف, تو اس طرح پلٹ کے اللہ کی طرف انسان آتا ہے اور پھر گڑگڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے. رب کی شان ہے, کبھی معاف بھی کر دیتا ہے, کبھی امتحان کو لمبا بھی کر دیتا ہے. بالکل. اور ایک لمحے کو سوچے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجی گئی, اور اس کے بعد اگر کسی چیز کو دنیاوی لحاظ سے اگر رحمت کہا گیا تو وہ بیٹی ہے. بیٹے کو بھی رحمت نہیں کہا گیا, نعمت کہا گیا. اور نعمت وہ ہوتی ہے جس کا حساب دینا ہوتا ہے, اور رحمت وہ ہوتی ہے جو رب کا کرم ہوتی ہے آپ پر. تو بیٹی تو رحمت ہے, یہ حساب نہیں ہے, یہ آپ کو سرخرو کرائے گی. اور جو بیٹا ہے وہ نعمت ہے, اس کا اپنے حساب دینا ہے ہر چیز کا, اس کے کرم کا, اس کے عمل کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کو ایسے پالو پوسو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکے اور تم اس کے جواب دہ بھی ہو سکو. وہ اچھا عمل کرے گی دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچے گا, وہ برا پر کرے گی تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی. یہی حقیقت ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. اولاد ہے ہی صدقہ جاریہ. اور مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی, یہ بچیاں میرے پاس ہوتی ہیں بہت پرسکون ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ساتھ رہنے سے ایسا نہیں ہے کہ لڑائی نہیں کرتی ہیں, اپنے جو ساتھ میں کمرے میں بچیاں ہوتی ہیں لڑائی بھی ہوتی ہے, بحث بھی ہوتی ہے. جب میں کوئی چیز بانٹ رہی ہوتی ہے تو اس میں خواہشات بھی ہوتی ہیں, بھابھی یہ چیز ہمیں دے دیجیے, بھابھی یہ چیز, وہ سب. لیکن اگر میں بیک وقت اتنی ساری بچیوں کو سمیٹ لیتی ہوں تو وہ ماں چاہے
مجھے لگتا ہے سوکن سے تو چلو پھر ایک ٹسل والی بات ہے، لیکن اولاد تو اولاد ہے نا، آپ کے شوہر کی اولاد، چاہے پہلی بیوی کے چاہے دوسری بیوی کے، آپ اپنا بدلہ اس سے تو نہیں نکال سکتی. صحیح. اور یہ بچیاں ایسی اور بہت ساری بچیاں جو میرے پاس ہیں، ان کے رشتے ہی کی میں ریکویسٹ ہمیشہ کیا کرتی ہوں کہ سارم بنی شیلٹر ہوم سے ان بچیوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں. آپ نے اس کی پوری کہانی سنی، اس کی پوری کہانی میں اگر ماں دنیا سے چلی گئی تو اس کا قصور نہیں ہے، باپ بیلنس نہ کر سکا تو اس کا قصور نہیں ہے، ساس پوزیسو ہو گئی تو اس کا قصور نہیں ہے، بس یہ ایک مستقل ایک امتحان سے گزر رہی ہے. جو لوگ ان بچیوں کے ہاتھ تھامنا چاہیں، سارم بنی ٹرسٹ آئیں، ان بچیوں کے لیے رشتہ لائیں. اور ایک جملہ اس بچی نے کئی دفعہ بولا کہ میں ماں ڈھونڈتی رہی، پہلے سوتیلی ماں میں اس کو ڈھونڈا، پھر ساس میں اس کو ڈھونڈا، تو اس بچی کو ایک ماں کی تلاش ہے. اب کوئی بھی ایسا گھرانہ جو اپنے گھر میں بیٹی لانا چاہتا ہے، کوئی ایسی عورت جو بہو کے روپ میں بیٹی، وہ اس طرح کی بچیوں کو آ کے سارم بنی شیلٹر ہوم سے لے کے جا سکتے ہیں. اور یقیناً ایسے اچھے لوگ، ایسے پیارے لوگ جو، اور جس نے محرومی دیکھی ہوتی ہے نا، جب اس کو رشتے ملتے ہیں نا تو یقین کریں پھر وہ اپنا خون دینے کو بھی تیار ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے میں اپنے ان رشتوں کو سمیٹ سکوں، ان کو جوڑ سکوں. تو جس نے اپنے گھر سے نکل کے ایک ایسی جگہ پر زندگی گزاری ہوتی ہے جہاں وہ رشتوں کی خوشبو کو محسوس تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان کو اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اب جو اپنی چیز ہوتی ہے نا وہ اپنی ہی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے رشتوں کی قدر کیجیے اور ظلم نہ کیجیے، کیونکہ ظلم کریں گے تو ظلم سہنا بھی پڑے گا. عالیہ بھابی بہت شکریہ آپ کا، فرا آپ کا بہت شکریہ. رب آپ کو صحت دے، زندگی دے اور آپ کے معاملات بہتر کرے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز، ایک نعرہ پاکستان زندہ باد.